दोस्तों हमारे चैनल पाक व्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। पाक व्यूज़ टीवी, मोहम्मद मंशा, अस्सलामु अलैकुम जनाब, कैसे हैं? आज हम देखते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने, आप सुन चुके होंगे कि ये ऐलान किया है कि लॉकडाउन जो है ये वबा के सिलसिले में वो मज़ीद 15 दिन तक जारी रहेगा। इस सिलसिले में पहले कमांड एंड ऑपरेशन, वो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर या काउंसिल जो भी आप कहें, उसका अजलास हुआ जिसमें ज़ाहिर है असल इक़्तिदार वाले और ये जो बज़ाहिर इक़्तिदार वाले हैं ये सारे जमा थे। जो भी फैसले हुए, फिर एक इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसमें ज़ाहिर है सूबों की भी रिप्रेजेंटेशन होती है और वफाक मौजूद होता है, तो उसमें भी ये चीज़ें डिस्कस की गई और अल्टीमेटली ये ऐलान किया गया कि एक्सटेंड किया जाएगा लॉकडाउन। लेकिन अजीब बात यह है कि हकीकत में एक्सटेंड नहीं किया गया, ख़त्म किया गया। बात वो क्या कहते हैं, ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, कि पहले दिन से जब से ये मसला पैदा हुआ या इवन जब से ये हुकूमत आई है, लगता ये है कि कोई स्टेट की जो असल पॉलिसी है वो ये है कि अवाम को कंफ्यूज रखना है और ख़ुद भी कंफ्यूज रहना है और करना कतरना कुछ नहीं, उठक बैठक जारी रखनी है। तो वही हुआ कि जब लॉकडाउन हो चुका तो वज़ीर आज़म साहब लेक्चर देते रहे कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, हालांकि ऑन ग्राउंड लॉकडाउन उनके दरवाजे पर पहुंचा हुआ। उसके बाद अब जाके उन्हें समझ आई कि लॉकडाउन हो चुका है। और अब जब इजलास हुआ है तो हकीकतन इन प्रैक्टिस देखें तो लॉकडाउन ख़त्म किया गया है। तो अब मैं बताता हूँ कैसे ख़त्म किया गया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है। यानी जब लॉकडाउन था तो कहते थे लॉकडाउन नहीं है, और जब नहीं है तो कहते हैं लॉकडाउन है। अल्लाह जाने ये क्या लोग हैं। देखें, ये खबर है कि लॉकडाउन एक्सटेंडेड, लो रिस्क इंडस्ट्रीज अलाउड टू ऑपरेट। अब देख लें कि लो रिस्क इंडस्ट्रीज कौन सी हैं। कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन यानी तामीराती काम जो है, अब तामीराती काम में ज़ाहिर है सड़कें भी हो सकती हैं, वैसे सड़कें तो एहतियातन वो बनाते ही नहीं हैं, तो इस तरह वो कहते हैं गुनाह कबीरा हो सकता है। बाकी यानी प्राइवेट लेवल पर जो भी कोई घर बना रहा है, कोई कॉलोनी बन रही है, किसी किस्म का कोई तामीराती काम है, कोई स्ट्रक्चर किसी किस्म का बन रहा है, तो वो इसमें आ गया। केमिकल, अब ज़ाहिर है केमिकल जब कहते हैं तो बुनियादी तौर पर केमिकल इंडस्ट्रीज़ ही हैं ना। तो इसी तरह ई कामर्स, चलो ई कामर्स तो आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर वो ऑनलाइन है सिलसिला। इस तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी ज़ाहिर है अल्टीमेटली तो लोग ही करते हैं। वो भी चलो किसी हद तक बहुत इंटेंसिव नहीं है कि लोग बाहर निकलें। सीमेंट इंडस्ट्री, आप समझ सकते हैं कि सीमेंट इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी एम्प्लॉयर एस्टेब्लिशमेंट होती है। तो जब उसको खोला जाएगा तो मज़दूर आएंगे तो कैसे आएंगे? ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए आएंगे। इस तरह खाद यानी फर्टिलाइज़र्स हैं कि देखें, तामीरात, कीमियाई जो सनतें हैं, ई कामर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सीमेंट और खाद बनाने वाले कारखाने, यानी इस तरह कान कनी का मामला है, माइंस, मिनरल्स हैं, वो भी उसी से रिलेटेड है एक सेंस में कि माइंस में तो शायद उनका मतलब यह है कि जैसे कोयला वगैरह है, तो मिनरल्स भी अल्टीमेटली उससे रिलेटेड ही है कि ज़मीन से जो भी चीज़ें मादनियात निकाली जाती हैं। तो बहरहाल उन्होंने इस तरह सेपरेट लिखा है, मिनरल्स और माइंस। तो ड्राई क्लीनर भी ज़ाहिर है लोग आते जाते हैं। फिर नर्सरीज़ हैं, एग्रीकल्चरल मशीनरी है और एग्रीकल्चरल मैन्युफैक्चरिंग यानी मशीनरी की मैन्युफैक्चरिंग, वो भी एक हीवी एस्टेब्लिशमेंट होती है, बड़े लोग उसमें काम करते हैं, आते जाते हैं। इस तरह ग्लास मैन्युफैक्चरिंग है। एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ कौन सी हैं? ज़ाहिर है टेक्सटाइल है। तो ये बहुत बड़े एम्प्लॉयर हैं। इनके अलावा बाकी कौन सी इंडस्ट्री रहेगी है जो बंद रहेगी? यानी मतलब ये है कि कमो बेश इंडस्ट्री सारी खोल दी गई है, शायद फिल्म इंडस्ट्री नहीं खोली गई है जी, वो तो हर वक्त ही खुली रहती है। तो ये जब चीज़ें खोल दी जाएं और उसके साथ आप ये कंबाइन कर लें कि ट्रेडर्स ने कहा है कि हम दुकानें खोल रहे हैं, बलूचिस्तान के ट्रेडर्स ने भी कहा है
کراچی والے بھی، سندھ کے والے سے بھی، اور ظاہر ہے ہاسپٹلس تو بہرحال اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے حکم دیا کہ اس کو بھی کچھ مزید فنکشنل کریں. پہلے تو ہم نے سارے ہاسپٹلس جو ہیں وہ بند کر دیے، صرف کرونا کے وہ کرنٹینا سینٹر. اب یہ نام ایسا ہے لگتا ہے کہ کوئی کترینا ٹائپ ملتی جلتی چیز ہے، لیکن بہرحال جو بھی ہے مطلب یہ ہے کہ گوشہ نشینی، تو گوشہ نشینی کے مراکز قائم کیے گئے اسپتالوں میں. تو موسٹلی ان میں کام بند تھا، صرف یہ ٹیسٹنگ یا کوئی شاید ایمرجنسی وغیرہ کا سلسلہ تھا. او پی ڈیز جو تھیں وہ شاید بند تھیں، تو وہ کسی والے سے تھوڑا بہت سپریم کورٹ کے پریشر پر شاید وہ بھی ریکنسیڈر کیا گیا. تو اس حوالے سے اسی طرح ہمارے ظاہر ہے جب یہ ساری چیزیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری چیزیں ہیں کہ دے ہیو ٹو فنکشن، کہ معاشرے کو یا اسٹیٹ کو کام کرنے کے لیے یہ چیزیں چلنا ضروری ہیں. اور ہے بھی بات اسی طرح کہ آخر رزق روٹی کہاں سے کھانا ہے جی. اب صرف بیان بازی سے یا اٹھک بیٹھک سے چلو جو اہل اقتدار ہیں وہ تو انہیں تو کچھ مل جائے گا، لیکن جو غریب آدمی ہے یا عام مطلب ایون غریب نہیں بھی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی فقیر اور مسکین کے لیول پر ہو، تو دوسرے بھی آخر کام کریں گے، کوئی کام چلے گا تو زندہ رہیں گے. تو بہرحال اس والے سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غیر ضروری چیزیں ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اچھا کیا ہے تو، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ پھر انتہائی ضروری، یعنی جو مرنے کے علاوہ ان میں کوئی رعایت نہیں ہے، انلیس کہ آپ فزیکلی اتنے انکیپیسیٹیٹڈ ہو جائیں، اور پھر بھی جس پوسچر میں ہوں جب تک ہوش ہے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. تو وہ ہے نماز، باجماعت کا معاملہ. تو ہمارے علماء نے مجموعی طور پر یہ ظاہر ہے اجلاس کیے ہیں اور یہ طے کیا ہے، جن میں سارے ہی مکاتب فکر کے لوگ ہیں. لیڈنگ رول آپ کہہ لیں کہ جناب مفتی تقی عثمانی اور اس طرح منیب الرحمان. تو اس والے سے یعنی سارے ہی مکاتب فکر اس میں ریپریزنٹڈ تھے. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کیونکہ اب ظاہر رمضان المبارک کی بھی آمد ہے، تو مساجد جو ہیں ان میں باجماعت نماز ادا کی جائے گی، تراویح بھی ہوگی اور جمعہ بھی ہوگا. تو اس والے سے باقی رہ کیا گیا جی کہ یہ ساری انڈسٹریز کھلی رہیں. تو انڈسٹریز کھلی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے مزدوروں نے آنا ہے جانا ہے، پھر انہوں نے کہیں سے کوئی کھانا ہے، کوئی ریڈی کھانچے والا بھی تو ہوگا نا ادھر، کوئی کنٹین وغیرہ بھی ہوگی. اسی طرح ٹیک آؤٹس تو پہلے بھی شاید کسی حد تک کھلی ہوں، اور گروسری سٹور بھی کریانہ وغیرہ پہلے بھی کھلا ہے، اس کے بغیر بھی کام نہیں چلتا. تو یہ ساری انڈسٹری بھی کھل جائے، مساجد بھی کھل جائیں. تاجر کہتے ہیں کہ ہم دکانیں بھی کھلی رکھیں گے، کہ میرا خیال ہے اسکول رہ گئے یعنی تعلیمی ادارے رہ گئے، یا کوئی عام جلسے وغیرہ اس قسم کا، یا کوئی جلوس وغیرہ، یا شاید دفاتر کچھ رہ جائیں. تو اس کے علاوہ تو باقی تقریباً زندگی نارمل ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ پریکٹیکلی تو ختم ہو گیا، لیکن حکومت اب اس پر زور دے رہی ہے کہ نہیں، لاک ڈاؤن کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے. یعنی کمال کی بات ہے، کمال کے لوگ ہیں. تو بہرحال اس چیز کو بندہ انجوائے بھی کرتا ہے کہ کیا یعنی مزاحیہ لوگ ہیں جن کو بڑی محنت شاقہ کے بعد دیکھیں، جو پاکستان کے سب سے محب وطن لوگ ہیں، انکلوڈنگ ہمارے ماشاءاللہ جو عدل میں لتھڑے ہوئے لوگ جو عدالتوں میں بیٹھے ہیں، انہوں نے کتنی محنت کرنے کے بعد اس ملک پر یہ لوگ مسلط کیے ہیں. یعنی ان لوگوں کی کچھ نہ کرنے سے حیرت نہیں ہے، مجھے کم از کم نہیں ہے، کیونکہ میں نے جب سے ان کا نام سنا ہے، یعنی خان صاحب کا، جتنا میں نے تھوڑا بہت ان کو جانا ہے، خیر اب تو بہت کچھ جانا ہے، یعنی جب اسٹوڈنٹ تھے تب بھی ظاہر ہے وہ کرکٹر کی حیثیت سے اس میں کوئی صلاحیت نہیں دیکھی، نہ اخلاق دیکھا، نہ اس میں کسی قسم کی وزاداری ہے، نہ وہ جنرس آدمی ہے، نہ وہ کوئی یعنی کہ لوگوں کو کوئی خواہش ہو کہ اس کے ساتھ مل کے کوئی یعنی عام انسانیت کا بھلا کیا جا سکتا ہے، جس میں ان کی ویسٹڈ انٹرسٹ نہ ہو، جس میں ان کی پروجیکشن نہ ہو. یعنی کسی بھی حوالے سے وہ شخص جو ہے وہ ناکارہ اور نائل ہے. لیکن بس میڈیا نے ایسی لائم لائٹ دی، اور پھر ہمارے جو مینوفیکچررز ہیں یعنی پولیٹیکل مینوفیکچررز ہیں، تو یہ یعنی جو رزق روزگار ہے اس میں
وہ پہلے یعنی جو عرض کیا ہے کہ ظاہر ہے لوگوں نے آنا ہے نا، عام عوام نے آنا ہے، تو یہ مزدوروں نے کام کرنا ہے، تو فرشتوں نے تو نہیں آنا۔ ویسے جو پاکستانی فرشتے ہیں نا، ویسے اصل فرشتے تو ظاہر ہے جو مشیت ایزدی ہے، مشیت الہی ہے، اس کے مطابق چلتے ہیں، لیکن ہمارے جو کچھ دیسی فرشتے ہیں نا، پاکستانی فرشتے، وہ مخصوص کام تو اپنے مفاد میں ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، لیکن بہت زیادہ ویزیبل ہوتے ہیں جب الیکشن قریب آ جائے، تو اس میں وہ یقیناً کام بہتر کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس سے ادھر ادھر تو یہ عام عوام نے ہی کام کرنے تو وہ جب ووٹ شوٹ ڈالنے ہوں نا، تو وہ پھر محکمہ زراعت بھی ان فرشتوں کو کہتے ہیں، تو وہ اس وقت کام آتے ہیں۔ اس وقت جو ہیں وہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کو بس وہ کر رہے ہیں رن۔ یہ مقدس پلیسز جو ہیں جیسے شوکت خانم ہاسپٹل ہے، ظاہر ہے غریبوں سے چندہ لے کر بنایا تو جا سکتا ہے، لیکن غریب کو اس کے قریب پھٹکنے نہیں دیا جا سکتا۔ اب ضرورت یہ تھی کہ اس کو کرنٹینہ بھی بناتے، یا کم از کم عوام کے لیے اس کو کھولتے کہ وہاں پر بھی فری چیک اپ ہوتے اور فری سلسلہ ہوتا، لیکن ظاہر ہے وہ اچھے بھلے وقتوں کے لیے ہے اور بھلے وقت لوگوں کے لیے ہے، عوام کے لیے تو نہیں۔ عوام کا کام تو صرف چندہ دینا تھا۔ اس طرح جو مقدس لوگ ہیں انہوں نے بھی ہسپتال عوام کے لیے نہ کرنٹینہ کے والے سے کھولے ہیں، نہ کسی اور والے سے کھولے ہیں، تو بہرحال لیکن پھر بھی محب وطن بھی وہی ہیں اور عوام کے سب سے بڑے خیر خواہ بھی وہی ہیں۔ تو اس والے سے بہرحال مبارک ہو کہ لاک ڈاؤن کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ان کے بقول، لیکن حقیقت میں کھول دیا گیا، تو اللہ کرے کہ یہ وبا جو ہے ویسے ہی ختم ہو جائے۔ ہم نے تو کرنا کچھ نہیں ہے، اب اللہ ختم کر دے تو اس کی مرضی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ درخواست کہ اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند ہوں تو ہمارا چینل سبسکرائب فرمائیں، شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور لائک کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ خدا حافظ۔